اپنے دل کا گئے انہی سے آرا۔ سرکار کی عمر شریف 25 برس کی تھی، 25 سال کی عمر تھی، اور آپ تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے اور بیچ کر آتے تھے، مالک کو اس کی رقم لوٹا دیتے تھے۔ مالک اپنی خوشی سے جو دیا آپ اسے لے لیتے تھے۔ تو کسی نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضور کی بڑی تعریف کی کہ محمد بڑے امین ہیں، بڑے دیانت دار ہیں اور بڑے کامیاب تاجر ہیں کہ جو تجارت کرتے ہیں بہت منافع کماتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے 2 مرتبہ حضور کے ہاتھ اپنا سامان بھجوایا، کہا کہ آپ اس کو بیچ کر رقم لا کے پہنچائیے۔ تو میرے سرکار گئے بازار اور سامان تجارت جو بھی تھا آپ نے اس کو بیچا، اور جو رقم آئی جوں کی توں آپ نے لے جا کر مالکہ کو پہنچا دیا۔ اور اتنی دیانتداری کے ساتھ آپ نے کام کیا کہ کسی کو دھوکہ نہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں۔ اب آج کل تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جب تک ہم جھوٹ 1-2 مرتبہ نہ بول لیں اس وقت تک کامیاب تاجر نہیں بن سکتے۔ بزنس میں جھوٹ بولنا کمپلسری ہے آج کے دور میں، یہ تمہارا دور ہے، لیکن رسول اللہ کے مبارک دور میں کبھی سرکار نے جھوٹ نہیں کہا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ بھی کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کے پاس ایک کپڑے کا تھان تھا جس کے اندر کچھ عیب تھا، بیچ میں سے عیب تھا اس کے اندر، آگے پیچھے سب صحیح کپڑا تھا لیکن بیچ میں کچھ عیب تھا۔ آپ کسی کام سے گئے تو اپنے نوکر سے کہا، خادم سے، کہ دیکھو اگر ایک کپڑے کا کوئی بیوپاری آ جائے تو تم پہلے اس کپڑے کا جو عیب ہے بیچ میں وہ عیب کھول کر دکھانا، اس کے بعد سودا کرنا، وہ پسند کر لے تو اس کو بیچ دینا۔ تو نوکر کو بتا کر آپ گئے تھے، لیکن نوکر نے کیا کیا، بغیر عیب بتائے وہ کپڑا بیچ دیا۔ جب امام اعظم تشریف لائے تو پوچھا وہ کپڑے کا تھان کیا ہوا؟ تو کہا حضور میں نے اس کو بیچ دیا اتنی قیمت پر، اتنا منافع اسے آیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا عیب بتایا تھا؟ کہا نہیں، عیب نہیں بتایا تھا۔ کہا یہ رقم جو تم نے بیچی ہے الگ کرو، اس سے تجوری سے الگ کرو، جاؤ تلاش کرو بغداد میں کون آدمی ہے جو خرید کر لے گیا تھا، تلاش کرو اس کو، یہ رقم اس تک پہنچا دو اور اس سے کہنا کہ تم جو تھان خرید کے لے گئے تھے اس کے اندر یہ عیب ہے، میں تم کو بتانا بھول گیا، لہذا یہ رقم میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اس کے رقم کی حقدار تم ہی ہو، رقم اس کے حوالے کر دینا۔ کتنا بڑا تقویٰ تھا امام اعظم کا۔ ایک آدمی آپ کا کچھ قرضہ باقی تھا، وعدہ کیا تھا فلاں تاریخ تک دوں گا لیکن نہیں دے سکا۔ ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، قرض لیتے ہیں، کاروبار میں لین دین چلتا ہی ہے، وعدہ خلافی بہت کرتے ہیں، زبان کی پابندی نہیں ہے، جبکہ میرے سرکار کا فرمان ہے العیدۃ دین، وعدہ بھی قرض کے برابر ہے۔ وعدہ بھی ہم کر رہے ہیں کسی سے کسی کام کا، وہ بھی قرض کی طرح ہے، جیسے قرض کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح وعدے کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر وعدہ ہونے کا امکان نہیں ہے تو وعدہ مت کرو، وعدہ کر کے جھوٹے مت بنو، صاف صاف بول دو کہ بھئی ہو سکتا ہے 6 مہینہ ٹائم لگ جائے، ہو سکتا ہے سال بھر ٹائم لگ جائے، میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ دینا اچھا ہے، یہ کہنا کہ میں 2 دن میں رقم لوٹا دوں گا، 5 دن میں دے دوں گا اور گول ہو گئے لے کر کے، نظر ہی نہیں آ رہے اب مارکیٹ میں، اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے درمیان۔ تو اس سے ہم کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دھوکہ دینا اسلام کے اندر حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، وعدہ خلافی کرنا حرام ہے۔ دینا تو ہے آپ کو، 10 سال کے بعد بھی ہے تو دینا ہی ہے، لیکن وعدہ خلافی کا گناہ لازم آ جائے گا۔ کیوں گناہ مول لیتے؟ نیکیاں کون سی کما رہے ہو تم جو گناہ مول لوگے اپنے اندر؟ اس لیے وعدہ خلافی مت کرو، اور قرض لو تو قرض کو آپ لیتے وقت ہی کہہ دینا کہ میں اتنے دن میں لوٹا سکتا ہوں، اتنے مہینے میں لوٹا سکتا ہوں، دینے والے کی مرضی دے یا نہ دے۔ آپ لے لے 1 دن میں لوٹا دوں گا، ابھی شام تک دے رہا ہوں آپ کو لا کر، شام کو دیتا بولتا چل دیتا، نظر ہی نہیں آتا، پھر کل لا بابا، کل دے رہا ہوں میں تیرے کو لا کے پیسے، فکر کیوں کر رہا تو؟ کل چندو لال کی کل ہو جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتا، سال گزر جاتا نظر نہیں آتا۔ یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے سرکار سے ایک شخص نے وعدہ کیا کہ میں آپ یہیں ٹھہریے آقا، میں ابھی آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریے آقا میں ابھی آتا ہوں۔ سرکار نے اس سے وعدہ فرما لیا، ٹھیک ہے تمہارے آنے تک میں یہیں ٹھہرا رہوں گا۔ تو وہ شخص گیا اور بھول گیا کہ میں حضور سے وعدہ کر کے آیا ملنے کے لیے۔
سرکار مدینہ علیہ السلام ہے کہ وہیں پر نماز ہو رہی ہے، وہیں پر آقا سب اپنے کام کاج انجام دے رہے ہیں، لیکن اسی جگہ پر موجود ہیں، گئے نہیں وہاں سے ہٹ کر۔ اب اس کو 1 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یاد آیا تو دوڑ کر آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ سرکار اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ میرے سرکار کے پاس وعدے کی اہمیت تھی، اور ہمارے پاس وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جھوٹے وعدے کرتے ہیں ہم لوگ اور ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہمارے اندر یہ سب سے بڑی بیماری ہے، جھوٹ بولنے کی، وعدہ خلافی کرنے کی۔ اس سے بچو، اپنا کاروبار پاک صاف رکھو، لین دین کے معاملے میں بالکل صحیح ہو جاؤ، کسی کا حق مت مارو، کسی کا پیسہ ناحق مت کھا جاؤ، کسی کو مت ڈباؤ، اللہ تعالیٰ تم کو بھی نہیں ڈبائے گا۔ تم کسی کا نقصان مت کرو، اللہ تمہارا بھی نقصان نہیں کرے گا۔ تم کسی کو دھوکہ مت دو، اللہ پاک تم کو بھی دھوکے سے محفوظ رکھے گا۔ تم کسی کا دھوکہ نہیں کھاؤ گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ سب باتیں عمل کی ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ یہی تو ہے ہمارا، اور کیا ہے بتائیے، ہے نا؟ آدمی اپنا عمل صحیح کر لے تو اصلاح معاشرہ ہے اس کے لیے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے قرض لیا تھا، اتنے دن میں لوٹا دوں گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں آیا، وہ منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ تو اس کے گھر کے سامنے اسی کی گلی میں کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، سب لوگ سائے تلاش کر رہے تھے، سائے میں ہم بیٹھ کے انتظار کریں گے، میت تیار ہو رہی ہے، غسل ہو رہا ہے، جب اٹھے گی تو ہم کھانا دیں گے۔ انتظار کر رہے تھے۔ امام اعظم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ دیوار کے سائے میں لوگ سب کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں میت کا۔ تو امام اعظم اس دیوار کے سائے میں جا کے نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ آپ بیچ راستے میں دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضور، سب جانتے تھے آپ کو، امام اعظم کو، کہا حضور آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ چلچلاتی دھوپ میں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی سرکار، گرمی کا موسم، شدت کی دھوپ ہے، آ جائیے چھاؤں میں آ جائیے، آپ یہ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ تو امام اعظم نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں یہ گھر والا میرا قرض باقی ہے، یہ گھر والا میرے پیسے دینا باقی ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں، اس کی دیوار کا سایہ کا میں فائدہ حاصل کروں، کہیں یہ سود میں شمار نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتا، دھوپ میں کھڑے ہونا پسند کرتا ہوں۔ یہ میرے سرکار کی سیرت کے پہلو ہیں جو امام اعظم نے اپنا کر کے دنیا کے اندر روشن فرما دیا۔ تو آج ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے بھائی، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور زندگی ہماری مختصر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس کی موت کا وقت کب مقرر ہے۔